اگر ہم غور کریں تو کئی طرح کے ایموشنز ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جیسے خوشی، غم، تکلیف، درد، غصہ، محبت اور نفرت وغیرہ۔ اور ان سب احساسات کے ساتھ ایک جذبہ ایسا بھی ہے جس میں ہمارا وجود اندر سے خالی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم روزمرہ کے تمام کام سر انجام تو دیتے ہیں، بٹ لائک اے روبوٹ ہمیں کوئی بھی کام کرنے میں ایز سچ انٹرسٹ فیل نہیں ہوتا، بس مجبوری ہوتی ہے، اور ہم ان سب کاموں کو جسٹ ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی کے طور پر فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ کئی دفعہ ہم خوشی کے مواقعوں پر بھی خوشی محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ بھی اس کیفیت کا شکار ہیں یا پاسٹ میں آپ ایسی کسی سچویشن کا سامنا کر چکے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کروں گی کہ ہمارے اندر ہر وقت کیوں ایک خالی پن، ایمپٹینس یا بلینکنس کی فیلنگ آتی ہے، یا ہم کیوں ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس یا انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کون سی ایسی بیسک اور کامن ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم دکھی، اداس یا پریشان رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹینشن، ڈپریشن، مایوسی اور پریشانیوں سے نکالنے کے لیے ویڈیو کے سارے پوائنٹس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کو ایکنالج کریں اور غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو 5 ریزنز بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ مایوس، ڈس اپوائنٹڈ یا پریشان رہتے ہیں۔ آفٹر دیٹ آئی ول ٹیل یو 10 سائنس، تاکہ ان علامتوں کے ساتھ کمپیریزن کر کے آپ اپنے آپ کو جج کر سکیں کہ آپ بھی اس کا شکار ہیں یا نہیں۔ اور اینڈ پہ میں آپ کو امپورٹنٹ، پریمیم اور ریئلسٹک پوائنٹس بتاؤں گی دیٹ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس فیلنگ اور سچویشن، یعنی آپ ان سب کیفیات سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں اور کس طرح ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل 5 ریزنز آف اسٹریس، ڈپریشن، ڈس اپوائنٹمنٹ اور ایمپٹینس۔ ریزن نمبر 1 از ایکسیسو یوز آف ٹیکنالوجی۔ جب بھی ہم اسٹریس یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں، تو ہم ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں تاکہ دل بہل جائے، جبکہ حقیقت اس کے اپوزٹ ہو سکتی ہے۔ آپ موبائل کا یا سیل فون کا استعمال کر کے فیس بک اور سوشل میڈیا کی دوسری ایپس پر جو دیکھتے ہیں، اس سے آپ کو اور زیادہ سٹریس ہو سکتا ہے۔ لائک فیس بک یا انسٹا پر لوگ اپنی انسیکیورٹیز کو کم کرنے کے لیے جو پکس لگاتے ہیں، جو اپلوڈ کرتے ہیں اپنا سٹیٹس، وہ آپ کی انسیکیورٹی میں اضافہ کرتا ہے، اور آپ الٹیمیٹ انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سب اپنے اپنے رومز میں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے سیل فون یا موبائل پر ہوتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنے چھوٹے چھوٹے دکھ درد ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، بلکہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگلا بندہ چڑی نہ جائے، کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، یا پتہ نہیں وہ میری بات غور سے سنے گا یا نہیں۔ تو ان سب چیزوں کے ڈر، خوف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر ہی نہیں کرتے۔ سیکنڈ ریزن از مٹیریلزم یعنی مادہ پرستی۔ آج کل سچے رشتوں اور جذبات پر پیسے اور دولت کو اہمیت دی جاتی ہے، اور اس پیسے کی ٹینشن نے لوگوں کو اس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پیسہ آ گیا ہے مگر انسان کے اندر پیدا ہونے والا خلا پر نہیں ہوتا، اور گھروں میں ہر قسم کی آسائش ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ناکافی اور ناکام سمجھتے ہیں۔ ریزن نمبر 3 از ججنگ یور سیلف by others' opinion، یعنی خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا۔ ہم میں سے کئی لوگ خود کو صرف اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس میں اپنی کامیابیوں میں سیٹسفیکشن کے لیے اپنا اسکیل سیٹ کرنے کی بجائے خود کو دوسروں کی نظر سے جج کرتے ہیں کہ ہم ان کی نظر میں گڈ انف ہیں یا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اسی پیمانے یا اسکیل سے ناپتے ہیں جو لوگ ہمیں دیتے ہیں، اور یہ پیمانہ ہماری کامیابیوں کو ہمیشہ کم تولتا ہے۔ ایک غلطی ہم خود کرتے ہیں کہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور دوسری غلطی والدین کرتے ہیں جو بچوں کا موازنہ، کمپیریزن دوسرے بچوں سے کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو نکما، نالائق ہونے کا احساس دلا کر ان کے اندر احساس کمتری یا انفیریورٹی کمپلیکس پیدا کر دیتے ہیں۔ Now reason number 4 which is unpleasant incident or sudden death، یعنی کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا حادثے کا ہو جانا۔ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں جس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا، اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جانا، یا بچپن میں کسی کے والدین کا چلے جانا، یا اسی طرح کی اپنی کوئی پیاری قیمتی چیز کا کھو جانا۔ اس کے علاوہ والدین کے لڑائی جھگڑے، الزام تراشی، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ علیحدگی، تو اس قسم کی سب پریشانیاں ایک پرولونگ اداسی کا ریزن بن جاتی ہیں۔ Now I'm telling you 10 signs to judge yourself کہ آپ کے اندر بھی یہ ساری کنڈیشنز ہیں یا نہیں، لائک مایوسی، دکھی رہنا، اداس، پریشان رہنا، ڈپریشن، ٹینشن اور انزائٹی کا شکار رہنا۔ نمبر 1 از اپنی زندگی بے مصرف اور ناکارہ لگنے لگتی ہے۔ نمبر 2 از اوور تھنک، آپ چیزوں کو بہت زیادہ کرتے ہیں، ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ سوچتے رہتے ہیں اور ٹینشن لیتے رہتے ہیں۔ نمبر 3 از
कंसिस्टेंसी या मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम नहीं करते। नंबर 4 इज सिगरेट या दवाई या कोई भी नशा आवर चीज की तलब आपको रहती है। नंबर 5 इज लोगों से मिलने से कतराना। नंबर 6 कोई भी काम शुरू करने से पहले ही सोच लेना कि वो नाकाम हो जाएंगे, इस काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी या ये काम इनकम्प्लीट रह जाएगा। नंबर 7 ना उम्मीदी या मायूसी। नंबर 8 दे डोंट फोकस ऑन देयर टास्क। नंबर 9 इज दे वांट आइसोलेशन, वो हमेशा अकेले रहना चाहते हैं। नंबर 10 इज डीमोटिवेटेड और थके हुए रहना, कोई काम में दिल ना लगना और सुस्ती को अपने ऊपर हावी कर लेना। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि आपने इन सब चीजों से खुद को कैसे निकालना है, हाउ टू कंट्रोल दीज सिचुएशंस एंड हाउ टू ओवरकम एंड गेट रिड ऑफ दीज इमोशंस लाइक टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, एम्प्टीनेस। द फोरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अल्लाह ताला से टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ें। तन्हाई में अल्लाह ताला से बातें करें, अपने मसले बताएं, क्योंकि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात में नज़र आता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी हम परेशान होते हैं, हम अंदर से टूटे हुए होते हैं, इनर हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती, कहीं भी छोटी मोटी या बड़ी बात पर हम परेशान होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें जो एक वाहिद डायरेक्शन नज़र आती है वो अल्लाह ताला की ज़ात नज़र आती है। हमारा दिल चाहता है कि हम इस परेशानी के आलम में अपने तमाम काम छोड़कर अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद हो जाएं और अपनी तमाम परेशानियां अल्लाह ताला से कह दें। तो बस ऐसे सिचुएशन में अल्लाह ताला से अपना टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का कसरत के साथ जिक्र करने से भी आपकी टेंशन्स दूर होती हैं और ये बहुत आजमूदा अमल है। नंबर 2 इज़ लोगों की बातों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत ना दें। अपनी ज़ात की अहमियत को समझते हुए अपने फ़ैसले खुद करें और लोगों को ये बताने की इजाज़त ना दें कि आप ऐसे हैं या आप वैसे हैं, आप में फ़लाँ कमी है, क्योंकि लोग वो नहीं कहते जो हकीकत होती है, बल्कि लोग वो कहते हैं जो उन्हें पसंद होता है। इसलिए खुद को हमेशा अपनी नज़र से देखें और ख़ुद को इम्पोर्टेंस दें, ना कि लोगों को इस चीज़ की परमिशन दें कि वो आपको जिस खाने में डालना चाहें डाल दें और आप भी खुद को उनकी सोच के हिसाब से जज करें। पॉइंट नंबर 3 इज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। दूसरों से अपना मवाजना हरगिज़ ना करें, शुक्र करें, अल्लाह ताला से ग्रेटफुल रहें। हम सब अपनी अपनी यूनिक एबिलिटीज़ के साथ दुनिया में आए हैं, सब अलग अलग हैं, इसलिए हम में से हर एक इंसान के लिए बेहतर है कि हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों से अपना या अपने बच्चों का मवाजना ना करें, बल्कि हमें जो अता किया गया है उसी को दुरुस्त मकसद के लिए इस्तेमाल करें। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन मसाइल का शिकार हैं जिनमें हम नहीं हैं, या उन नेमतों से महरूम हैं जिन नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। तो फिर शुक्र ही बनता है ना, शिकवा तो नहीं बनता। इसी तरह अगर आसपास कोई इंसान अमीर है तो उससे हसद करके खुद को डिप्रेस ना करें, बल्कि ये सोचें कि वो शख्स भी अल्लाह ताला से कोई चीज़ तलब करता होगा जिससे वो महरूम है। हम ऐसे अमीर लोगों की सिचुएशन को बाहर से ही देख रहे हैं, हम उनकी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। हो सकता है वो अंदर से किसी चीज़ की वजह से महरूमी का शिकार हों या उदास हों, परेशान हों। तो इसलिए जो भी चीज़ें, जो भी नेमतें आपके पास हैं, उनका शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से नेमतें और बढ़ती हैं। पॉइंट नंबर 4 इज़ सेट योर गोल्स। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर करें। इनर एम्प्टीनेस या फिर खालीपन की वजह हर वक्त की बोरियत भी हो सकती है। जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही ना हो ना, बस सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई, घर के काम किए और दिन ख़त्म हो गया और अगला दिन इसी तरह स्टार्ट हो गया, कोई आपका गोल ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ना आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई चार्म ही नज़र नहीं आता, कोई इंटरेस्ट ही फील नहीं होता आपको। जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में करने को कुछ भी नहीं है तो आप खालीपन का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि जॉबलेस या फारिग लोग इस कैफियत में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे होते हैं या आपका कोई एम होता है, कोई गोल होता है, किसी चीज़ को अचीव करने की आपकी ख्वाहिश होती है, तो आपको पता होता है कि आप पॉजिटिव सिमत में जा रहे हैं। और जब आपको पता होता है कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप कभी खालीपन या एम्प्टीनेस का शिकार नहीं होते, क्योंकि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग को इतनी ढील ही नहीं देती कि आप नेगेटिव या डिप्रेशन वाली सोच को आने दें। लेकिन अगर आप फारिग हैं या नाकाम हैं तो डिप्रेशन फील करेंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में अपना कोई ना कोई फोकस या टास्क ज़रूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिट योर डिज़ायर्स, यानी अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें। ख्वाहिशात ज़िंदगी का हिस्सा है, नो डाउट, लेकिन ऐसी चीज़ों को अपनी डिज़ायर्स की लिस्ट से निकाल दें जो आपको टेंशन देने का सबब बनती है। अपनी ज़रूरियात को भी महदूद करने की कोशिश करें, कन्फाइंड रखें, लिमिटेड रखें। जितनी आपकी इनकम है उसी में गुजारा करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ ये होगा कि आपका बजट इम्बैलेंस हो जाएगा और आपको एक नई टेंशन या परेशानी की सूरत का सामना करना पड़ेगा।
اور دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیلزم سے بھی دور رہیں. آج کل کئی بچیاں اور بچے اپنے ہمسفر کا ایک ایسا خاکہ اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں اور جب ویسی چیز جو انہوں نے سوچی ہوتی ہے ان کو نہیں ملتی تو الٹیمیٹ پریشانی اور اداسی کا سبب بن جاتی ہے. دیکھیں حقیقی زندگی میں خواہشات یا ڈیزائرز ایسی چیزیں جو اگر ایک ہماری خواہش پوری ہوتی ہے نا تو ہمیں دوسری چیز کی ڈیزائر ہونے لگتی ہے اور جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو ہمیں اس سے اوپر کی اس سے اچھی چیز کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. تو خواہشات انسان کی ان لمیٹڈ اور کاؤنٹلیس ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن بھی نعمتوں سے جن بھی باؤنٹیز سے نواز دیا ہے انہی کو مور دین انف سمجھیں اور یہ سوچیں کہ اگر یہ چیزیں بھی ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کیا کر لیتے. اور یہاں ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں نا ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں بانٹنا بھی شروع کر دیں. آپ کی نعمتوں میں انشاءاللہ اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ از انجوائے لٹل مومنٹس. اس چیز کا بالکل بھی انتظار نہ کریں کہ جب تک آپ کی زندگی بالکل پرفیکٹ نہیں ہوگی آپ خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ نے یہ سوچا تو شاید آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو پائیں گے. امپرفیکشنز ہمیشہ زندگی کا حصہ رہتے ہیں. چھوٹے موٹے دکھ، تکلیف، غم، پریشانیاں، ناکامیاں یا اداسیاں تو زندگی کا حصہ رہتی ہیں اور ہر انسان کی زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں اور ہمیں اپنی زندگی انہی سب چیزوں کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے اور انجوائے بھی کرنی ہوتی ہے. اور ہاں انسان بڑے بڑے کارناموں سے لے کر چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی خوشی تلاش کر سکتا ہے، جیسے کسی غریب کی مدد کر دینا، بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنا، باتیں کرنا یا بزرگوں کے پاس بیٹھ جانا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ موبائل یا انٹرنیٹ کی زندگی حقیقی رشتوں اور تعلقات کا نعم البدل بالکل نہیں ہو سکتی. یہ سب چیزیں نا بہت اچھا امپریشن دے رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس تو انٹرنیٹ ہے، ان لمیٹڈ منٹس ہیں ہمارے پاس، ہم جب بور ہوں گے جب چاہیں گے، کوئی ہمارے ارد گرد نہیں بھی ہوگا تو ہم اپنا موبائل یوز کر لیں گے، ڈرامہ دیکھ لیں گے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہمیں انر سیٹسفیکشن، گریٹیفیکیشن یا فلفلمنٹ جو اپنے رشتے، مخلص رشتے اور پیور رشتوں سے مل سکتی ہے نا وہ موبائل یا انٹرنیٹ کی دنیا سے کبھی نہیں مل سکتی. سو ٹاپک تو یہیں پہ ختم ہو رہا ہے لیکن یہاں میں یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ نا مجھے کامنٹس کر رہے تھے لاسٹ ٹو لاسٹ ویڈیو میں کہ آپ کی روٹی گول نہیں ہوتی، آپ کو روٹی بنانی نہیں آتی. تو ان سب کو میں یہ بتا دوں کہ میں ایک کھلی کتاب کی طرح ہوں، جو ہوں آپ کے سامنے ہوں. میں چاہوں تو اس ٹوٹی ہوئی یا جو روٹی گول نہیں ہوتی اسے چھپا کر جو صحیح روٹی میری پرفیکٹ بنے اسے دکھا سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی کیونکہ میں نہ تو اس پلیٹ فارم پہ شو آف کرنے آئی ہوں اور نہ میرا کانٹینٹ ایسا ہے کہ میں یہاں پر آپ کو کوکنگ سکھا رہی ہوں یا روٹی بنانا سکھا رہی ہوں. میرا کانٹینٹ نالجبل اور موٹیویشنل ہے. جو چیزیں مجھے پتہ ہیں وہ میں آپ لوگوں تک ڈیلیور کرنے آئی ہوں تاکہ آپ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں اینڈ ٹو میک یو ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو. سو اس لیے گول روٹی بنانا میرا نہ شروع سے فوکس تھا اور نہ اب فوکس ہے. جو چیزیں کرنے والی ہیں نا وہ چیزیں کریں. صرف گول روٹی بنانا زندگی کا مقصد نہیں ہے. آپ کو گھر کی روٹی مل رہی ہے، دیٹس انف. گول روٹی سے نکلیں اور دنیا میں اور بہت سے کام ہیں کرنے والے، تو ان کاموں پہ فوکس کریں پلیز. میں تو علل اعلان اپنی یوٹیوب فیملی کو یہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ نہ تو مجھے گول روٹی بنانے میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ مجھے بنانی آتی ہے، نہ ہی میں زیادہ لوگوں کے لیے کھانا اچھا بنا سکتی ہوں. بس تھوڑی فیملی ہو نا، کم لوگوں کے لیے میں کھانا اچھا بنا سکتی ہوں، اور اگر ان کیس زیادہ لوگ ہوں تو مجھ سے کھانا بھی اچھا نہیں بنتا. اپنی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، کرنے والے کام الگ الگ ہوتے ہیں لوگوں کے. میرے اور الحمدللہ کرنے والے کام بہت ہیں، اس لیے میں انہی چیزوں کو زندگی کا حصہ صرف نہیں بننے دیتی. اپنی فیملی کا میں اور بہت سے طریقوں سے بہت اچھا الحمدللہ خیال رکھتی ہوں اور سب مجھ سے خوش ہیں. بہت ساری نیو آڈینس نے مجھے جوائن کیا ہے ماشاءاللہ. بہت پیارے پیارے میرے نیو ویورز، نیو سبسکرائبرز ہیں. تھینکس اے لاٹ ٹو آل آف یو. آپ کے اتنے پیارے پیارے کامنٹس کے ذریعے آپ کی محبت کا اظہار ہو جاتا ہے. آئی لو یو آل مائی یوٹیوب فیملی. ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا. اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون in the next video inshallah with a brand new content. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz.